السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، سب خیریت ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ آ، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں نازل کرے ہمارے ملک کے اوپر۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرے ہمارے اندر۔ جب برداشت ہوگی تو پھر ہم ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، اپنی کمیوں کے ساتھ، خامیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ۔ رمضان جب بھی آتا ہے تو مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت یاد آ جاتے ہیں۔ عامر لیاقت کے نام سے منسوب تھا رمضان، اور بہت برا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ جو بھی ہوا، پتہ نہیں اس میں پی ٹی آئی والے انوالو تھے یا کیا تھا۔ بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور جس طرح سے وہ انٹروڈیوس کرتے تھے اور روزانہ وہ جس طرح سے رمضان کی بلیسنگز سب کو بھیجتے تھے، تو بہرحال اب کیونکہ رمضان آ گیا ہے تو ہم سب مسلمان بن گئے، اور ایک مہینے تک تو ہم سب مسلمان رہیں گے، اس کے بعد پھر اللہ ہمیں مزید مسلمان رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا جی، آفیشیل پروگرام تو میرا یہ پہلا ہے۔ اس سے پہلے میں نے انٹروڈکٹری پروگرام دیا تھا، اور آج تھوڑی سی چیزیں جو میں نے سوچی تھی کرنے والی وہ نہیں ہو پائیں گی، لیکن خیر آہستہ آہستہ سے چیزوں میں امپروومنٹ لے آؤں گی۔ آج کا پروگرام میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ایک بہت ہی حسین، دل نشین، خوبصورت، باہمت، بہادر اور بہترین خاتون کے لیے، جو میری بھی فیوریٹ ہیں اور آپ لوگوں کی بھی، مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے، اور مریم نواز جو ہیں وہ اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ پنجاب کی بیٹی ہیں تو وہ پروف بھی کر رہی ہیں کہ وہ پنجاب کی بیٹی ہیں۔ اچھا، بہت سارے سوالات ان کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سارا ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، جس کو وہ کمپلیٹلی اگنور کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کی بات کا، ہر ایک کی فضول بکواس کا جواب تو نہیں دے سکتی۔ اچھا، میں نے کہا کہ آج میں پروگرام ان کے لیے کروں گی، اور جو باتیں اس طرح کی اکثر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں، اس کے تھوڑے بہت جواب جتنے میں دے سکتی ہوں اپنے حساب سے وہ دیتی ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں جب ان کو دیکھتی ہوں، میں نے یہاں پہ بہت ساری ان کی پکچرز رکھی تھی کہ میں ساتھ ساتھ چلاتی رہوں گی، مگر وہ ابھی مجھے سیٹ اپ کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ تو انہیں جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک سکون سا ملتا ہے۔ ان کی شخصیت کے اندر ایک چیز ہے کہ جب انہیں دیکھیں، ایسا ہوتا ہے نا، اب جب آپ علیمہ خان کو دیکھیں تو آپ کو سکون تو نہیں مل سکتا obviously۔ مریم نواز کا جیسی چہرہ اسکرین پہ آتا ہے، ان کی پکچر نظر آتی ہے یا وہ خود نظر آتی ہیں چلتی ہوئی، کچھ کام کرتی ہوئی، کوئی اپنی ایکٹیویٹی میں، کوئی نیوز میں، ان کو دیکھ کے نا موڈ اچھا ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ اور ماشاءاللہ وہ پیاری تو اتنی ہے کہ انہیں دیکھو تو بس دل چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی جاؤ۔ اچھا، بہت سارا کرٹیسزم ان پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرجری کروائی ہے اس لیے وہ خوبصورت ہیں، اور یہ اور اس طرح کی باتیں۔ تو میں ایک سوال ہے میرا، بے شک کروائی ہے تو ٹھیک ہے، کروائی ہے، ان کو ان کی ضرورت تھی، انہوں نے کروا لی، آپ لوگ بھی کروائیں، آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا سرجری کروا کے ہی حسن آتا ہے؟ کیا علیمہ خان اگر سرجری کروائیں گی تو وہ حسین ہو جائیں گی؟ تو میرا خیال ہے کہ حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ان کو اللہ نے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر وقت اسکرین پہ آنا ہوتا ہے، ہر وقت انہیں نظر آنا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہینڈسم پرائم منسٹر آئے تھے ہمارے ملک میں، جنہیں سب کہتے تھے وہ شکر ہے اب ٹی وی پہ ہر وقت حسین نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا۔ اگر وہ بوٹاکس نہ کروائے تو پھر وہ کیا نظر آئے گا، سب کو پتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، اس کا رائٹ ہے، اگر انہوں نے کروائی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، علیمہ خان بھی کروا لیں، دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ آپ کی خوبصورتی آپ کے اندر سے باہر آتی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر آتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے، جس طرح سے وہ اپنے کاز کو لے کے چلی ہیں، اپنے فادر کے لیے انہوں نے جس طرح فائٹ کی ہے، ہم لوگوں کے لیے فائٹ کی ہے۔ ایک اور سوال بھی بار بار ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں اور دوسرے مخالفین ہیں وہ اٹھاتے ہیں،
اور وہ یہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس سب کچھ تھا، عمران خان کے پاس بہت اچھی زندگی تھی، اس کے پاس دولت تھی، وہ باہر رہتا تھا، اسے کیا ضرورت تھی اس مشکل میں پڑھنے کی، اسے کیا ضرورت تھی، اور وہ ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے وہ یہاں آیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا مریم نواز کے پاس سب کچھ نہیں تھا؟ کیا مریم نواز کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا مریم نواز کے پاس ایک پرآسائش زندگی نہیں تھی؟ عمران خان کے پاس تھی، ان کے پاس بھی تو تھی۔ وہ اگر یہاں آئیں، وہ یہاں جیلوں میں رہیں، اور جیلوں میں آپ نے ایک عورت کے ساتھ صرف ایک نفرت میں، ایک غصے میں وہ سلوک کیا کہ آپ اس کے سیل میں چینی پھینک دیتے تھے کہ چونٹیاں آ جائیں۔ آپ ان کو جو ہے وہ چکی پیسنے والے جو ڈیتھ سیل ہے وہاں پہ آپ نے ان کو رکھا۔ اتنی آپ کو ان سے نفرت تھی، ان کے فادر کے روم سے آپ نے اے سیز نکالی۔ اب تو آپ خود جو ہے وہ بکرے کی کڑھائیاں کھا رہے ہیں، اور آپ کو بوٹاکس بھی لگ رہا ہے، آپ کو شہد کی شیشیاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ تو ایک عورت کے ساتھ آپ کی فائٹ اچھی تو نہیں لگتی۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی خواتین جیلوں میں ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ان کو جیلوں میں رہنا ہے، پھر وہ بھی جیلوں میں رہیں گی، دوسری خواتین بھی جیلوں میں رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی لیے آئیں، ان کی بھی ایک پرسکون زندگی ہے، انہیں کیا ضرورت تھی بھائی وہ پاکستان آ کے خوار ہوں؟ وہ بھی اس لیے یہاں آئیں کہ وہ آرام سے سکون سے رہتی رہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں آؤں گی اپنے فادر کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، ان کے اندر اتنی ہمت تھی، ان کے اندر اتنا تھا کہ خود آ کے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اچھا اریسٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ اور ان کے فادر دونوں واپس آئے تھے اریسٹ ہونے کے لیے۔ پھر وہ گئے تھے تو آپ نہ بھیجتے، آپ نے بھیجا تھا انہیں، آپ انہیں نہ بھیجتے، وہ نہیں چاہتی، آپ نے بھیج دیا، وہ چلے گئے۔ جب آپ نے بھیج دیا اس کے بعد آپ کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا۔ تو ایک یہ چیز ان کے لیے کہی جاتی ہے کہ وہ جی وہاں چلے جاتے ہیں لندن، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ ہاں تو ان کا گھر ہے وہاں پہ، وہ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ میں عمران خان سے پوچھ رہی ہوں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی بیگم تو انہیں بلاتی نہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہنوں کا بھی وہاں پہ ان کو لفٹ نہیں کراتی۔ ایک ان کو پنکی پیرنی ملی تھی، انہوں نے ان کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا، ان کے زمان پارک پہ بھی قبضہ کر لیا، تو اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو وہ اپنے ٹھکانے پر ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک عورت کی ہمت پہ آپ کو اس کو داد دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، میں مانتی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتی، وہ کہتی کہ بھائی میں بھی آرام کی زندگی گزاروں گی، میں نہیں آتی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ایسا خوار ہونے کی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں جیلوں میں جاؤں اور بکواس۔ کل آپ دیکھیں نا، ایک انسان نے سوال کیا کہ آپ نے بوریوں کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی، تو بھائی انہیں کی تو حکومت ہے، یہ پارٹی کون ہے؟ یہ نواز شریف صاحب سے ہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں بھی واپس آنا چاہیے اور انہیں اسی طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے۔ تو مریم نواز کا یہی ہے کہ دیکھیں، مریم نواز اتنی ہمت سے ہم لوگوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے وہ انسپریشن ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی فائٹ کی، اور اپنے فادر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، پنجاب کے لیے، اور اب تو ہر شخص جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے ان کے کام۔ میں کہتی ہوں کہ ان کے اندر نا شہباز شریف صاحب والی موٹر لگ گئی ہے، کیونکہ وہ جس حساب سے ماشاءاللہ چل رہی ہیں۔ اور آج میں نے یہ خبر پڑھی کہ پنجاب میں قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور ہم کب سے اس بات کے پیچھے ہیں کہ قیمتوں پہ کنٹرول، قیمتوں پہ کنٹرول۔ تو اگر وہ ہمارے مائنڈ کی بات پڑھ رہی ہیں، وہ اپنی عوام کے مائنڈ کی بات پڑھ رہی ہیں، وہ ہمارے ذہن پڑھ رہی ہیں، مطلب کہ وہ سمجھ رہی ہیں ان چیزوں کو۔ وہ صرف اپنے محل میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے کتوں کو کھانا نہیں کھلا رہی، وہ والے کام نہیں کر رہی، وہ اپنے محل سے باہر ہیں، اور وہ دن رات جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ ایک آپ نے بزدار صاحب ہم پر نازل کیے تھے، وہ ہم پر ایسے نازل ہوئے کہ انہوں نے ہماری ایسی کی تیسی کر دی، انہوں نے پنجاب کی ایسی کی تیسی کر دی۔ انہوں نے جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر، گندگی اور یہ سارا کچھ پھیلا دیا تھا۔ اور اب آپ دیکھیں تو اگر کوئی عورت اتنی ہمت سے باہر نکل رہی ہے اور وہ باقی عورتوں کے لیے انسپریشن ہے، تو چلو آپ ان کی تعریف نہ کریں نا، آپ کو اگر وہ اتنی بری لگ رہی ہے آپ ان کی تعریف نہ کریں، لیکن آپ خاموش تو رہیں،
اور میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بدتمیزی ہوتی ہے، جس طرح سے ٹرولنگ ہوتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اس کی پرسنل باتیں ہیں، آپ ذاتیات پہ مت جاؤ۔ پھر اگر ذاتیات پہ نہیں جانا تو پھر کسی کے پہ بھی نہیں جانا، ذاتیات تو سب کی ہوتی ہیں۔ مریم نواز جس طرح سے خود کو کیری کیا ہے، مریم نواز نے جس طرح سے اپنی پارٹی کو لے کے وہ آگے بڑھی ہیں، مریم نواز نے جس طرح سے اپنے فادر کو اور اپنی پارٹی کو اور سب کو سپورٹ کیا، اور اب تھک جاتی ہوں گی۔ میں تو سوچتی ہوں نا، تو میں تو کہتی ہوں کہ تھک جاتی ہوں گی واقعی، کیونکہ صبح کو نکل کے ادھر ایک بھاگ دوڑ، ایک بھاگ دوڑ، ایک بھاگ دوڑ، اور نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے میرے خیال سے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مریم کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اسٹیٹس کو اور ان کی ان چیزوں کو لے کے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، انہوں نے لوٹ لیا، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے فلانا کر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اگر کمپیئر کریں انہیں عمران خان کی بیگم صاحبہ سے، ان کی سہیلیوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، اور اس لوٹ مار کا حساب لگائیں، تو حساب نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اتنا خطرناک حساب ہے۔ بس یہ اس کلٹ کا مقابلہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کرتے رہیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو ہمیں لگتا ہے کہ جس میں ہمارے ملک کی بہتری ہے وہ کام ہم کرتے رہیں۔ مریم نواز نے آنے کے بعد بہت سارے ایسے کام کرے، انہیں پتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گزارا کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا پڑھانا، تو انہوں نے ایک پیکج نکالا اور انہوں نے لوگوں کو گھروں تک راشن پہنچایا۔ اس میں بری بات کیا تھی؟ مجھے یہ بتائیں نا، اس میں بری بات کیا تھی؟ اس کو بھی برا بنا دیا گیا کہ جی اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے، تو نواز شریف کی تصویر ہی آئے گی نا، اور کس کی تصویر آئے گی؟ جن کی حکومت ہے ظاہر ہے کہ ان کی جب عمران خان تھے تو عمران خان کی تصویر آتی تھی، ان کی تصویر ہوتی تھی، تو اب نواز شریف ہیں تو نواز شریف کی تصویر ہے، اگر آپ دوبارہ آ گئے تو پھر آپ اپنی تصویر چھاپ لیجئے گا۔ تو یہی باتیں، چند باتیں ایسی ہیں جو میں یہ اس پہ کہنا چاہتی ہوں مریم نواز کے لیے، کہ جس طرح سے وہ کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، روزانہ تقریباً یہ ہوتا ہے کہ صبح کو جب ہم اپنا ٹویٹر کھولتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کم از کم میری لائف میں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر میں سوچ رہی ہوں کہ یار قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی دیکھو رمضان آ رہا ہے تو فروٹ اتنا مہنگا ہے، ہمیں فروٹ نہیں لینا چاہیے، گوشت اتنا مہنگا ہے، اور ایک دم سے میں نے خبر پڑھی کہ ایک خاص طور سے ایک ٹریننگ کا سیشن کوئی بنایا گیا ہے، جہاں پہ کمشنرز کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ جا کے مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول، قیمتوں کا جو کنٹرول ہے اس کو چیک کریں کہ قیمتیں کیسے، کیونکہ سب سے ضروری یہی چیز ہے نا کہ قیمت کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے، کیسے میک شور بنایا جائے کہ یہ چیز اس قیمت پہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں لے گا کوئی۔ ان کو یہ پتا تھا نا، وہ تو پہلے سیاست میں اس طرح کبھی نہیں آئی، وہ تو وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بنی، وہ تو وزیر اعظم، وہ کوئی منسٹر، وہ کبھی نہیں بنی۔ اب تک انہوں نے کیا کیا تھا؟ اب تک انہوں نے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، انہوں نے اپنے فادر کو سپورٹ کیا تھا، انہوں نے جلسے جلوس کیے تھے، باتیں کی تھی، یہی کیا تھا نا۔ تو مطلب یہ کہ وہ پوری تیاری سے آئی ہیں، وہ ایسے نہیں آئیں کہ جی مجھے بس وزیر اعظم بنا دو، ساری دنیا بھاڑ میں جائے، میں بس وزیر اعظم بن جاؤں۔ آپ وزیر اعظم بن گئے اور وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے آپ نے بےہودگیاں شروع کر دی، اس طرح وہ نہیں آئی ہیں۔ وہ آئی ہیں پوری تیاری سے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے، اور ہم لوگوں کو سب کو ان کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ایک خاتون کے نیچے ہی خواتین کو اتنا پروٹیکشن مل سکتا ہے، اس خاتون کے نیچے ہی خواتین کو اپنے حقوق مل سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ملیں گے۔ آپ نے دو ویڈیوز کمپیئر کی، کچھ دن پہلے ایک عمران خان صاحب کی ویڈیو چلی تھی جس میں عمران خان صاحب کہیں جلسے کے لیے گئے تھے، تو اوپر وہ کسی چھت سے گزر رہے تھے جہاں پہ دیوار نہیں تھی، اور وہاں پہ ایک ورکر اوپر کے فلور سے نیچے کے فلور پہ گر گیا، اس کی ہڈی تو ٹوٹ گئی ہوگی کیونکہ وہ سخت زمین پہ گرا تھا، اور اس کے بعد اسے کسی نے، ایک دو لوگوں نے دیکھا اور سب گزر گئے، اور عمران خان سیدھے وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ ایک آپ کا ورکر
جو آپ کے لیے وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کی کمائی کے لیے وہاں نہیں کھڑا ہوا تھا، اور آپ گزر گئے، اور آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ تو ریاست مدینہ بنا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے لائیو سب نے دیکھا کہ وہ پولیس والی جو لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک دم اس کو چکر آیا، وہ فیڈ ہو گئی، تو مریم نواز نے مائک چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا اس کو پانی پلاؤ، اس کو بٹھاؤ لے جا کے۔ تو انسانیت بھی تو ضروری ہے نا۔ سیاست میں اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو کیسے انگیج کریں گے؟ آپ اپنے لوگوں سے محبت کیسے کریں گے؟ جب آپ کو اپنے لوگوں سے محبت ہی نہیں ہوگی تو آپ ان کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو ان سے محبت کرنی بہت ضروری ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں مستقل، جب سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور جب سے ہمارے یوتھیے بھائی بہن جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں بہت بری طرح، روز کوئی نہ کوئی جھوٹ نکل آتا ہے ان کا، روز کوئی نہ کوئی جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ مجھے تو بس جب بہت سر میں درد ہو جاتا ہے نا، میں مریم نواز کی 7-8 تصویریں ہیں میں نے اپنی سیو رکھ لیتی ہوں، نئی تصویریں یہاں پر بھی میں نے بہت ساری پکچر رکھی تھی، وہ مجھے لگانی نہیں آئی، تو وہ میں رکھ لیتی ہوں اور وہ میں دیکھتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ نے فرصت سے بنایا ان کو، اور سرجری کروائی ہے تو اچھا کیا نا، کرا لی۔ روز روز کون میک اپ کرے، روز روز کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ تو پھر میں نے یہ آفر کی، میں نے کہا حلیمہ خان اگر کہیں، اگر ہمیں گارنٹی دیں کہ وہ سرجری کے بعد اتنی ہی خوبصورت نظر آئیں گی، تو پھر ہم سب مل کے ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی بھی سرجری کرا دیتے ہیں، تو کم از کم چہرہ تو اچھا لگے گا۔ یا اگر فلک جاوید تھوڑی سی ان کی آنکھ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، اور دوسری جو خواتین ہیں وہ اگر کہتی ہیں تو ہم ان کی بھی کرا دیتے ہیں، اگر وہ اتنی خوبصورت نظر آئیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، مجھے تو کم از کم بہت، ایک بے نظیر تھی، واقعی بے نظیر ایسی خاتون تھی کہ جنہیں دیکھ کے ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا، بڑی بہادر تھی، بہت تھریٹس تھے انہیں بھی، بہت تھریٹس تھے، مگر وہ پاکستان آئیں، اور ان تھریٹس کے باوجود انہوں نے جلسے کیے، اور اسی میں انہیں کسی نے ان کی جان لے لی، وہ ان کا وقت تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن وہ بڑی آئیڈیل خاتون تھی میری۔ اور اس کے بعد میں مریم نواز کو دیکھتی ہوں، جس طرح سے وہ خود کو کیری کرتی ہیں، آپ کا بہت ضروری ہے پبلک میں آپ خود کو کس طرح سے کیری کرتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ ان کو آپ پیچھے اگر وہ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بکواس آپ جو مرضی کر لیں کسی کے لیے، ہاں کچھ چیزیں ہیں ان پہ ہمیں اختلاف ہے، کیونکہ ہم والنٹیئرز ہیں، ہم کسی کے مطلب ورکر نہیں ہیں اس طرح سے، ہم کسی کی پارٹی کے وہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کے لیے ہی بول رہے ہیں، ہم تو اس طرح سے کام کرتے ہیں بالکل فیئر ہو کے، تو ہمیں جو چیز لگتا ہے کہ صحیح ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، اور جو جہاں پہ آواز اٹھانی ہوتی ہے، جو ہمیں غلط لگتا ہے اسے ہم غلط کہتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ کل سے ہم نے آواز اٹھائی ہوئی تھی ایک خاتون کے لیے جو ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی، اور ان کو ایک سیٹ مل گئی، تو اب جو ہے وہ والنٹیئرز نے اتنی زبردست آواز اٹھائی ہے کہ آواز آگے تک پہنچ گئی۔ اور اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ تک آواز کا پہنچنا، آپ کو یہ دیکھنا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے، یہ مجھ سے پیار کرنے والوں کی ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کی ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اپنی محنت سے، اپنی محبت سے مجھے یہاں تک، اس مقام تک لے کر آئے۔ کیونکہ دیکھیں پالیٹکس کیا ہے، پالیٹکس میں آپ آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو سیٹ مل گئی، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ جی میرے دروازے کے باہر لائن میں لگ جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے اپنا موج کرنی شروع کر دی۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا یہ سب کچھ، وہ تو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کو، کلثوم نواز کو، اپنے گھر میں، فیملی میں، ان کو تو خاندان میں سیاست چلتی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے تو یہ چیز کوئی ہے نہیں کہ مجھے پروٹوکول مل جائے گا تو میں وی آئی پی ہو جاؤں گی، تو میں جہاز میں بیٹھ کے بزدار کی طرح پورا خاندان چلو آ جاؤ جی، آ جاؤ جہاز میں بیٹھو، آؤ جی آؤ سیدھے ہو جاؤ جی، اور جی سیدھے ہو جاؤ، جہاز ہے وہ پیچھے کھڑکی آنی چاہیے، تصویر آنی چاہیے جہاز کی، وہ سارے ایسے اسٹلوں کے بیٹھ کے تصویر کھچوا لی، پھر خاندان میں سب بھیجو، واٹس ایپ گروپ وچ بھیج دو، سارے خاندان والوں نو، گاؤں والوں نو دکھا دو اسی جہاز وچ بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں نا وہ ان سے بری الزما ہے، شکر الحمدللہ وہ اس سے بری الزما ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی اپنی اتنی سیکیورٹی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، آپ یہ بات دیکھیں کہ اگر اگر ایک عہدے پہ آئی ہیں تو وہ اس کی اہل ہیں،
اور انہوں نے آتے ہی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کی اہل ہیں. یہ نہیں کیا کہ بھائی یہ بندہ بیٹھ گیا ہے سیٹ پہ تو بیٹھ گیا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جی ایئر پوڈ جو ہیں جی اس میں بولتے بھی ہیں جی اور سنتے بھی ہیں جی. پڑھتا ہے. میں ابھی نیا ہوں ذرا، میں ابھی تھوڑا سا سیکھنے میں مجھے ٹائم لگے. ارے بھائی تو سیکھ کے آؤ نا، سیکھ کے آؤ. تو بس آج کا میرا پروگرام جو ہے وہ مریم نواز کو ڈیڈیکیشن ہے، کیونکہ اللہ کرے کہ میں ان سے ملوں. بہت سارے ایسے موقع آئے، مطلب میں نے کپڑے تک بنا لیے تھے. ایک دفعہ اتنی اچھی میری میٹنگ سیٹ ہو گئی تھی اور پھر انہیں ان کا پاسپورٹ مل گیا جس دن وہ باہر چلی گئی تھی، اس سے 2 دن پہلے. اور اس کے بعد پھر میں ان سے نہیں مل سکی. مجھے امید ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان سے ضرور ملوں گی انشاءاللہ. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، کب ملاقات ہوتی ہے میری ان سے. اور لیکن یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ وہ رہتی ہیں، ہماری دعاؤں کے سار میں وہ ہمیشہ رہتی ہیں. انہیں اپنی تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھانے پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے. اب تو تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے نواز شریف صاحب، تو پارٹی کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے، ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے اور کچھ پتا نہیں چل رہا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، اندر سے کون ہمیں توڑ رہا ہے، کون ہمیں مضبوط کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. وہ ہے نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو مجھے تو بہت تجربہ ہے اس چیز کا. تو یہ ہے کہ آج جیسے وہ ہماری مریم اکرام صاحبہ کو بہت اچھی طرح سے ٹرول کیا گیا ہے اور وہ بہت زیادہ اونچی ہوا میں اڑ رہی تھی. پھر ان کو پتہ لگا کہ نہیں، میں جس لیڈر کے انڈر آئی ہوں، جس کو میں نے اب چاہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چاہے وہ اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے، چاہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے، جس کو میں اپنا لیڈر کہہ کے اس پارٹی میں آئی ہوں، وہ کوئی اور ہی آدمی ہے. وہ آدمی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ سالوں سال سے لگی ہوئی تھیں اور نعت گانا اور جس کے لیے جو چاہا بول دیا. نہیں، وہ ایک صبر کرنے والا آدمی، خاموش رہنے والا آدمی. ہم نے اس کے منہ سے گالیاں نہیں سنی. ہم نے اس کے منہ سے کسی کو اوئے کر کے بات کرتے ہوئے نہیں، اوئے نواز شریف، اوئے شہباز شریف، اوئے پتہ نہیں کیا کہتے تھا وہ شہباز شریف کو، اوئے ڈیزل، یہ ہم نے کہتا ہوا ہم نے نہیں ان کو دیکھا کبھی. وہ آدمی ہے. تو جب آپ اپنے ایک آدمی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں نا، دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ذاتیات، سیاست دان کی کوئی ذاتیات نہیں ہوتی. سیاست دان ہمارے ووٹوں کے ساتھ اس کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے جس پہ ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں. جب ہم اسے ووٹ دیتے ہیں، ہم اسے بادشاہ بناتے ہیں، تو وہ ہم ہی کو لات مار کے باہر نکال دیتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم اپنا رائٹ نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم اپنی طاقت نہیں جانتے. میں نے کبھی نہیں سنا، مجھے نہیں یاد، میرے فادر کے بہت فیورٹ تھے نواز شریف صاحب اور میری والدہ. ہمارے محلے کی ایک دفعہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی تو میری والدہ نے کہا کہ یہ سڑک تب تک نہیں بنے گی جب تک میں نواز شریف کو خط نہیں لکھوں گی. میں نے کہا ہاں آپ کے خط پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے نواز شریف. امی نے کہا میں خط لکھوں گی اور یہ سڑک بنے گی. بہت پرانی بات ہے، ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے. اور انہوں نے خط لکھا اور اس کے بعد وہ سڑک بن گئی. اور وہ آج بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا خط ملا تھا تو نواز شریف نے، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اور ہم اتنا ہنستے تھے، وہ کہتے تھے اوہ بھائی سڑک بننی تھی، کریڈٹ ان کو چلا گیا. وہ کہتی تھی نہیں، یہ خط اس لیے، یہ سڑک اس لیے بنی ہے کہ میں نے خط لکھا تھا. یہ ہوتا ہے ایک بھروسہ اندر سے نا کہ ہماری بات پہنچے گی. جیسے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری بات پہنچ رہی ہے. ہم سوچ رہے ہیں قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، تو قیمتوں میں کمی کرنے، اب ظاہر ہے ایک دم سے تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا. ہم 4 سال یہی سنتے رہے کہ ایک دم سے تو سب ٹھیک نہیں ہوگا، ایک دم سے تو سب ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ بگڑتا چلا گیا. اب تو ہمیں ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں بات کر رہی تھی ان کی، محترمہ کی، کہ وہ محترمہ جو ہے وہ جن کو انہوں نے لیڈر مانا ہے نا، ان کو لیڈر مان کے ان کو اپنی بات پہ، اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بردبار شخص کو میں اپنا لیڈر مان رہی ہوں، اس کی بیٹی کیسی ہے، اس کی پارٹی کیسی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو خیر اب بہت بگڑ چکے ہیں، پی ٹی آئی نے ہمیں بہت بگاڑ دیا. اس کے بعد وہ بہت زیادہ لمبی زبان نکال لی، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی. ان کو ٹکٹ وغیرہ بھی مل گیا، سنا ہے کہ اندر سے ان کی کوئی دوستی وستی ہو گئی ہے کسی سے. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہے، لیکن
دوسروں کی عزت تو آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو پھر آپ کو عزت. اب مجھے اتنے لوگ ٹویٹر کے اوپر گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو بلاک کر دیتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے ختم کرو بات. اس طرح تو نہیں بن سکتے نا ہم. ایک اگر کوئی شخص بھنگی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھنگی تو نہیں بن سکتے. اگر کوئی جمع دار ہے تو ہم اس کے ساتھ جمع دار تو نہیں بن سکتے. تو یہ بات ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سالوں سے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیڈر سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وقت، اپنا سب کچھ، اپنی پوری پوری زندگی دے دیتے ہیں. اور یہ ان کو سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے. فرنٹ فٹ پہ کھیلے نا، آپ کیوں نہیں کھیلیں گے؟ آپ کے ساتھ تو پوری قوم ہے، آپ کھیلیں فرنٹ فٹ پہ آ کے. آپ بیک فٹ پہ کیوں چلے گئے؟ آپ کی بیٹی بھی آپ کی شفقت میں، اور ہم سب بھی آپ کی کیونکہ آپ اصل ہمارے لیے سب کچھ آپ ہیں. مریم نواز آپ کی بیٹی ہیں. نواز شریف صاحب، یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. مریم نواز آپ کی بیٹی ہیں، اس لیے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ پرچھائی ہیں کلثوم نواز کی، اس لیے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. تو آپ آگے آ کے کھیلیں تو صحیح. دیکھیں کیسے سارا مجمع آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ آگے آئیں، فرنٹ فٹ پر آئیں. اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ابھی ہم لوگ سب بہت پریشان ہیں اپنے حالات سے، اور ہم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں، اور مریم نواز سے ہم امید لگائے ہوئے ہیں. اور اپنے اندر کے سانپوں کو، اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو پلیز پہچانیں، پلیز پہچانیں. اس وقت بہت نازک صورتحال ہے، ان کو پہچانیں. اور اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو بھی ایسے مضبوط کریں جیسے کہ آپ کی بیٹی مضبوط ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی ہمت کو قائم و دائم رکھے، اور ان کو اسی طرح انسپریشن بنی رہیں وہ سب لوگوں کی. اور یہ حکومت جو ہے وہ 2-3 سال کی حکومت نہ ہو. یا اللہ ہمارے لیڈروں کو بھی صحیح 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 سمت میں موو کرنے کی توفیق دے، اور ان کے اندر کی کالی بھیڑوں کو ختم کرے. اور وہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کیا ان سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان سے آپ کو وہ سب مل رہا ہے جو آپ کو ملنا چاہیے؟ تو باقی یہ ہے کہ ہم سب تو آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب کی آپ کو جہاں ضرورت ہو آپ ہمیں آواز دیں. اگر ہم حاضر نہ ہوں تو کہیے گا. اور ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. اور ہمیں جناب علی آپ بہت پیاری لگتی ہیں خوبصورت بھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ تو آپ ہیں ہی. اور پھر میں ایک دفعہ علیمہ خان سے یہ کہوں گی کہ اگر وہ سرجری کرا کے اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں تو ہم سب ڈونیشن جمع کریں گے اور ان کی سرجری کرا دیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ انہیں اتنا خوبصورت کنفرم کرنا ہوگا ہمیں کہ وہ اتنی خوبصورت لگیں گی. تو جناب علی آپ سب کو رمضان مبارک ہو. انجوائے کریں، پکوڑے کم کھائیں، بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ بس کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ. رمضان اس لیے آتا ہے کہ تھوڑا سا اللہ کے قریب ہو جائیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. جنہیں میں بری لگتی ہوں وہ برداشت کریں، اور جنہیں مزہ آتا ہے وہ میری بات کو سن لیں، مجھے سپورٹ کریں. اسی طرح میں انشاءاللہ کسی اور شخصیت پہ اگلا پروگرام کروں گی، اور اپنے ساتھ مہمانوں کو بھی لے کر آؤں گی، تھوڑا سا امپروو کروں گی. ابھی ذرا چیزیں مجھے ٹھیک سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ، تو میں اس کو بہتر کروں گی. تو باقی یہ ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں. میں تو کھڑی ہوتی ہوں، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں میرا کسی سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، مجھے کسی سے کچھ چاہیے نہیں، میں کسی سے کچھ مانگتی نہیں ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو مجھے یہ سیٹ نہیں ملے گی، اگر میں نے یہ بول دیا تو اوہو میری منسٹری چلی جائے گی. اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا کسی سے کوئی فائدہ ہے وہ مجھے نہیں ملے گا. میں تو بولتی ہوں کھل کے، مجھے تو جو صحیح لگتا ہے وہ میں بولتی ہوں، اور ہمیشہ بولتی رہوں گی. اور وہی بولنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو وہاں پہ اسے غلط کہو، جو سچ ہو اس کا ساتھ کھڑے رہو. کیونکہ جھوٹوں کو ہم نے لا کے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمارے ملک کا کیا حال کیا. تو باقی یہ ہے کہ سلامت رہیں، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مریم نواز اسی طرح کام کرتی رہیں، اسی طرح
جس طرح ہم صبح اٹھ کے کچھ سوچتے ہیں کہ اب آج یہ ہونا چاہیے اور وہ کر دیتی ہیں، یعنی کہ وہ ہماری آواز کو سن رہی ہیں. کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہے، ہمارے دل کو آپ کے دل سے ایک راہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پہ چلائے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، رمضان کو انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تھرسڈے کو میں ایک خاص پروگرام لے کے حاضر ہوں گی آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.